السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 25 سٹارٹ کریں گے۔ اچھا لگتا تھا مجھے اس دنیا میں رہنا۔ وہاں امید تھی، روشنی تھی، انتظار تھا، لیکن لا حاصل نہیں۔ تکلیف تھی مگر ابدی نہیں۔ آنسو تھے مگر کوئی پونچھ دیتا تھا۔ اور واحد کتابیں تھیں جن میں امامہ ہاشم ہوتی تھی، آمنہ نہیں۔ ہر بار ان کتابوں پر اپنا نام لکھتے ہوئے میں جیسے خود کو یاد دلاتی تھی کہ میں کون ہوں۔ دوبارہ کتاب کھولنے پر جیسے کتاب مجھے بتاتی تھی کہ میں کون ہوں، وہ مجھے میرے پرانے نام سے بلاتی تھی، اس نام سے جس سے اتنے سالوں میں مجھے کوئی اور نہیں بلاتا تھا۔ تاریکی میں بعض دفعہ اتنی روشنی بھی بہت ہوتی ہے جس سے انسان بے شک اپنے آپ کو نہ دیکھ پائے، لیکن اپنا وجود محسوس کرنے کی تو قابل ہو جائے گا۔ اس کی آواز اب بھیگنے لگی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ دونوں کے ہاتھ میں پکڑے کپوں میں کافی ٹھنڈی ہو گئی تھی اور وہ اسے اب پینا بھی نہیں چاہتے تھے۔ وہ اب ڈیش بورڈ پر پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو پیپر نکال کر اپنی آنکھیں خشک کر رہی تھی۔ سالار نے کچھ کہے بغیر اس کے ہاتھ سے کافی کا کپ لے لیا۔ ایک ڈمپسٹر میں دونوں کپ پھینکنے کے بعد وہ دوبارہ گاڑی میں آ کر بیٹھا اور گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے اس نے امامہ سے پوچھا، اور کافی چاہیے تمہیں؟ نہیں، واپسی کا راستہ غیر معمولی خاموشی میں طے ہوا تھا۔ مجھے آفس کا کچھ کام ہے، تم سو جاؤ۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے سونے کے بجائے کمرے سے نکل گیا۔ میں انتظار کروں گی، امامہ نے اس سے کہا۔ نہیں، مجھے ذرا دیر ہو جائے گی، اس نے امامہ کے ہاتھ میں پکڑے ناول کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا جو وہ رات کو پڑھنے کے لیے لے کر آئی تھی۔ اسے واقعی آفس کے کچھ کام نپٹانے تھے، مگر اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ آخری کام جو وہ آج کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ کچھ دیر وہ لیپ ٹاپ آن کیے اپنی ٹیبل پر بیٹھا رہا، پھر یکدم اٹھ کر گیسٹ روم میں آ گیا۔ لائٹ آن کرتے ہی کتابوں سے بھری ہوئی سامنے دیوار کے ساتھ لگی الماریاں اس کی نظروں کے سامنے آ گئیں۔ اس نے کتابوں کو وہاں کچھ گھنٹے پہلے ہی رکھا تھا، بڑی احتیاط اور نفاست کے ساتھ۔ مصنف کے نام کے اعتبار سے ان کی مختلف ریکس پر گروپنگ کی تھی۔ تب تک وہ اس کے لیے صرف امامہ کی کتابیں تھیں، لیکن اب وہ ان تمام کتابوں کو اٹھا کر بحیرہ ادب میں ڈبو دینا چاہتا تھا، یا کم از کم راوی میں تو پھینک ہی سکتا تھا۔ وہ اب کتابیں نہیں، ردی تھی، امامہ کی وہ تصوراتی پرفیکٹ زندگی جو وہ جلال انصر کے ساتھ گزارتی رہی تھی۔ وہ 1500 رومانس ان کرداروں کے رومانس نہیں تھے جو ان ناولز میں تھے، وہ صرف 2 کرداروں کا رومانس تھا، امامہ اور جلال کا۔ اعلیٰ ذوق بننے کے لیے کھلے دل یا برداشت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ دماغ کا کام نہ کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ وہ بھی اس کا شوہر تھا، وہ ان کتابوں کو گھر میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، اور وہ ایسا کر سکتا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، روتی دھوتی ناراض ہوتی، لیکن اتنی بااختیار نہیں تھی کہ اس کی مرضی کے بغیر ان کتابوں کو وہاں رکھ سکتی۔ وہ عورت تھی، ضد کر سکتی تھی، منوا نہیں سکتی تھی۔ وہ مرد تھا، اسے اپنی مرضی کے لیے ضد جیسے کسی حربے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ اس کا گھر تھا، یہ اس کی دنیا تھی۔ وہ شرائط کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا، نہ ہی ایسے جی سکتا تھا۔ وہ مراد کے ساتھ دنیا میں آتا ہے اور اسی کے ساتھ دنیا میں رہتا ہے۔ تو آسان حل یہ تھا جو اسے معاشرہ اور اس کا ذہن بتا رہا تھا، مشکل حل وہ تھا جو اس کا دل اس سے کہہ رہا تھا، اور دل کہہ رہا تھا چھوڑو، جانے دو یار، یہ زہر کا گھونٹ ہے، لیکن پی جاؤ۔
اور دل نہ بھی کہتا تب بھی وہ اس چیز کو اپنے گھر سے نکال کر نہیں پھینک سکتا تھا جو امامہ کی ملکیت تھی، جو کبھی اس کے دکھوں کے لیے مرہم بنی تھی۔ ان کتابوں کے کرداروں میں وہ جس کسی کو بھی سوچتی رہی تھی، لیکن ان کتابوں پر لکھا ہوا نام اس کا اپنا تھا، اور یہ وہ نام تھا جو اس کی روح کا حصہ تھا۔ صبر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اور کوئی بھی قسم آسان نہیں ہوتی۔ وہاں کھڑے اس نے سوچا اور لائٹ آف کر کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ رمضان میں کبھی سگریٹ نہیں پیتا تھا، لیکن اسٹڈی روم میں واپس آ کر اس نے سگریٹ سلگایا تھا۔ اس وقت خود کو نارمل کرنے کے لیے یہی واحد حل اس کی سمجھ میں آیا۔ ایک سگریٹ پینے کی نیت سے بیٹھے ہوئے اسے اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کتنے سگریٹ پی چکا ہے۔ سالار، ماما کی آواز پر وہ راکنگ چیئر پر بیٹھے بیٹھے چونکا۔ غیر محسوس انداز میں بائیں ہاتھ میں پکڑا سگریٹ اس نے ایش ٹرے میں مسلا۔ وہ دروازے میں ہی کھڑی تھی اور یقیناً اس کے ہاتھ میں سگریٹ دیکھ چکی تھی۔ نہ بھی دیکھتی تب بھی کمرے میں پھیلی سگریٹ کی بو اسے بتا دیتی۔ تم اسموکنگ کرتے ہو؟ وہ جیسے کچھ پریشان اور شاکڈ انداز میں آگے بڑھی۔ نہیں، بس کبھی کبھار جب اپ سیٹ ہوتا ہوں تو ایک آدھ سگریٹ ہی پی لیتا ہوں۔ کہتے ہوئے سالار کی نظر ایش ٹرے پر پڑی۔ وہ سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ آج کچھ زیادہ ہی پی گیا، وہ بڑبڑایا۔ پھر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اپنا لہجہ ہموار رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم سوئی نہیں ابھی تک؟ تم میری وجہ سے اپ سیٹ ہو؟ اس نے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس سے پوچھا تو اس نے محسوس کر لیا۔ سالار نے اس کا چہرہ دیکھا اور سوچا اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف اور اضطراب تھا۔ وہ نائٹی میں ملبوس اونی شال اپنے گرد لپیٹے ہوئے تھی۔ سالار جواب دینے کے بجائے راکنگ چیئر کی پشت سے ٹیک لگائے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے کرسی کو ہلانا بند کر دیا تھا۔ اس کی خاموشی نے جیسے اس کے اضطراب میں اور اضافہ کیا۔ تمہاری فیملی نے کچھ کہا ہے یا میری فیملی نے کچھ کہا ہے؟ وہ کیا سوچ رہی تھی؟ سالار نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ کاش یہ وجہ ہوتی، وہ نہ ہوتی جو تھی۔ کیا کہے گی میری فیملی؟ یا کیا کرے گی تمہاری فیملی؟ اس نے مدھم آواز میں اس سے پوچھا۔ وہ اسی طرح الجھی ہوئی یوں چپ کھڑی رہی جیسے اسے خود بھی اس سوال کا جواب معلوم نہیں تھا، لیکن وہ خاموش اسے دیکھتی رہی، یوں جیسے اسے یقین ہو کہ وہ سچ نہیں بول رہا۔ وہ حیران تھا کہ وہ کیسے کیسے خدشات ذہن میں لیے بیٹھی ہے۔ وہ راکنگ چیئر پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے اس وقت امامہ پر جیسے ترس آیا تھا۔ یہاں آؤ، اس نے سیدھا ہوتے ہوئے اس کا بایاں ہاتھ پکڑا۔ وہ جھجکی، ٹھٹکی، پھر اس کی آغوش میں آ گئی۔ سالار نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کی شال کے اندر کرتے ہوئے اس کی شال کو اس کے گرد اور اچھی طرح سے لپیٹتے ہوئے کسی ننھے بچے کی طرح اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے تھپکا اور اس کا سر چوما۔ کوئی کچھ نہیں کہہ رہا اور کوئی کچھ نہیں کر رہا، ہر کوئی اپنی زندگی میں مصروف ہے، اور اگر کچھ ہوگا تو میں دیکھ لوں گا سب کچھ۔ تم اب ان چیزوں کے بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دو۔ وہ اسے گود میں لیے اب دوبارہ راکنگ چیئر پر جھول رہا تھا۔ پھر تم اپ سیٹ کیوں ہو؟ میرے اپنے بہت سے مسئلے ہیں، وہ بڑبڑایا۔ ماما نے گردن اوپر کرتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی۔ اتنے دنوں میں وہ پہلی بار اسے اتنا سنجیدہ لگا تھا۔ سالار، میں پریشان نہیں ہوں، اور اگر ہوں بھی تو تم اس کی وجہ نہیں ہو۔ اب دوبارہ مجھ سے یہ سوال مت کرنا۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس نے کچھ سخت لہجے میں جھڑکنے والے انداز میں اس کی بات کاٹ کر سوال سے پہلے جواب دیا۔ وہ جیسے اس کا ذہن پڑھ رہا تھا۔ وہ چند لمحے کچھ بول نہیں سکی۔ اس کا لہجہ بہت سخت تھا۔
اور سالار کو بھی اس کا احساس ہو گیا تھا۔ تم کیا کہہ رہی تھی مجھ سے کہ کچن کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے؟ اس نے اس بار بے حد نرمی کے ساتھ موضوع بدلا۔ امامہ نے ایک بار پھر اسے ان چیزوں کے نام بتائے۔ کل چلیں گے رات کو گروسری کے لیے۔ امامہ نے اس بار کچھ نہیں کہا۔ اس کے سینے پر سر رکھے وہ دیوار پر اس 100 فٹ بورڈ پر لکھے بہت سے نوٹس، ڈیڈ لائنز اور کچھ عجیب سے انڈیکسز والے چارٹس دیکھتی رہی۔ پھر اس نے سالار سے پوچھا، تم بینک میں کیا کرتے ہو؟ وہ ایک لمحہ کے لیے چونکا، پھر اس نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے بورڈ پر نظر ڈالی۔ میں بیکار کام کرتا ہوں، وہ بڑبڑایا۔ مجھے بینکرز کبھی اچھے نہیں لگے۔ ماما کو اندازہ نہیں ہوا کہ اس نے کتنے غلط وقت پر یہ تبصرہ کیا ہے۔ جانتا ہوں، تمہیں ڈاکٹرز اچھے لگتے ہیں، سالار کے لہجے میں خنکی آئی تھی۔ ہاں، مجھے ڈاکٹرز اچھے لگتے ہیں، امامہ نے سادہ لہجے میں بورڈ کو دیکھتے ہوئے کچھ بھی محسوس کیے بغیر اس کے سینے پر سر رکھے اس کی تائید کی۔ یہ کہتے ہوئے اسے جلال کا خیال نہیں آیا تھا، لیکن سالار کو آیا تھا۔ تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تم بینک میں کیا کرتے ہو؟ امامہ نے دوبارہ پوچھا۔ میں پبلک ریلیشننگ میں ہوں۔ اس نے یہ جھوٹ کیوں بولا وہ خود بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ امامہ نے بے اختیار اطمینان بھرا سانس لیا۔ یہ پھر بھی بہتر ہے۔ اچھا ہے تم ڈائریکٹ بینکنگ میں نہیں ہو۔ تم نے کیا پڑھا تھا سالار؟ ماس کمیونیکیشنز۔ وہ ایک کے بعد ایک جھوٹ بول رہا تھا۔ مجھے یہ سبجیکٹ بہت پسند ہے۔ تمہیں کچھ اور بننا چاہیے تھا۔ یعنی ڈاکٹر؟ سالار سلگا، لیکن امامہ کلکلا کر ہنسی۔ ماس کمیونیکیشنز پڑھ کر تو ڈاکٹر نہیں بن سکتے، سالار نے جواب نہیں دیا۔ اگر وہ اس کا چہرہ دیکھ لیتی تو اتنی بے تکلفی کے ساتھ یہ سارے تبصرے نہ کر رہی ہوتی۔ میں ڈاکٹروں سے نفرت کرتا ہوں، سالار نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ بے اختیار سالار سے الگ ہوئی۔ کیوں؟ اس نے حیرت سے سالار کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، کم از کم امامہ اسے پڑھ نہیں سکی۔ ایسے ہی، سالار نے کندھے اچکاتے ہوئے بڑی سرد مہری سے کہا۔ ایسے ہی کیسے؟ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی، وہ جذباز ہوئی۔ تمہیں کیوں ناپسند ہیں بینکرز؟ سالار نے ترکی بترکی جواب کہا۔ بددیانت ہوتے ہیں، امامہ نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ بینکرز؟ سالار نے بے یقینی سے کہا۔ ہاں، اس بار وہ سنجیدہ تھی۔ وہ سالار کا بازو اپنے گرد سے ہٹائے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سالار نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اب قریب جا کر بورڈ کو دیکھ رہی تھی، اس پر لگائے ہوئے نوٹس اور ڈیڈ لائنز پڑھ رہی تھی۔ بینکرز لوگوں کا پیسہ اثاثہ محفوظ رکھتے ہیں، اس نے اپنے عقب میں سالار کو بڑے جتانے والے انداز میں کہتے ہوئے سنا۔ اور پیسہ لوگوں کا ایمان خراب کر دیتا ہے، اس نے مڑے بغیر جواب دیا۔ اس کے باوجود لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، سالار نے اسی انداز میں کہا۔ اس بار امامہ پلٹی، لیکن وہ آپ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ وہ مسکرا رہی تھی، مگر سالار نہیں۔ اس نے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر اسفات میں سر ہلا دیا۔ ایک بددیانت بینکر صرف آپ کا پیسہ لے سکتا ہے، لیکن ایک بددیانت ڈاکٹر آپ کی جان لے سکتا ہے۔ تو پھر زیادہ خطرناک کون ہوا؟ اس بار امامہ بول نہیں سکی۔ اس نے چند منٹ تک جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن اسے جواب نہیں ملا۔ پھر اس نے یکدم سالار سے کہا، اگر میں ڈاکٹر ہوتی تو پھر بھی تمہیں ڈاکٹر سے نفرت ہوتی؟ وہ اب اسے جذباتی دباؤ میں لے رہی تھی۔ یہ غلط تھا، لیکن اب وہ اور کیا کرتی؟ تو آج کے ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔